صاحب آپ نے یہ کہا کہ آپ نے یونانیمسلی آپ نے اس کو ٹیک اوور کیا، یونانیمسلی آپ کے پاس کتنے ووٹ ہے جو آپ کہتے ہیں؟ اس میں ووٹ کہاں ہے اس وقت؟ مجھے بتائیے ووٹ کیسے؟ یو گیو اس ٹائم ول پروو دیٹ. وہ تو ٹائم کا تو دوسرا سوال ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنا آپ نے 6 مہینے دیے نا اس کو، جس کو جو پہلے ایک والی کمیٹی تھی، جب اس نے ان کو کوشچن نہیں کیا. مجھے یہ بتائیے، یو آر اے پارٹ آف اس یار. آپ بتاؤ نا، آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو. اچھا نہیں ہو. وادی کشمیر میں سنیچر یعنی 15 جنوری کو ایک طرف جہاں انتظامیہ کی جانب سے سری نگر سمیت پوری وادی میں ہفتہ وار لاک ڈاؤن کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا تھا، وہیں دوسری طرف سے کشمیر پریس کلب میں خاصی گہما گہمی پورے دن دیکھنے کو ملی. یعنی دنیا کو خبریں فراہم کرنے والا ایوان خود خبر بن گیا. مختلف رپورٹس کے مطابق اس روز 1 درجن کے قریب صحافی فورسز کے ہمراہ پریس کلب کے کانفرنس ہال میں جمع ہوئے، جہاں ان صحافیوں نے ایک میٹنگ کے بعد کشمیر پریس کلب کی نئی عبوری باڈی تشکیل دینے کا اعلان کیا، جس کے صدر سلیم پنڈت اور ذوالفقار ماجد کو جنرل سیکریٹری اور راشد رسول کو خزانچی مقرر کیا. ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کے بیکاز آئی ایم پارٹ آف دیٹ. ہاں، دے شوڈ ناٹ کنسیڈر اس وی ہیو ٹیکن اٹ اوور بائی فورس. وی ہیو دا سپورٹ آف یو، می، ایوری بڈی. چاہتے ہیں بیکاز دیر ہیز بین اے ڈیلے ان دس الیکشن، سو وی ہیو ٹیکن اٹ اوور فار ڈے ٹو ڈے افیئرس آف رننگ دا ڈے ٹو ڈے افیئرس آف دا کلب. سو گیو اس ٹائم، ویل ڈو ایوری تھنگ فار دا کلب. ایک تو فلورش کریں گے اس کو بنائیں گے بھی ہم، اور ویلفیئر کے لیے بھی کام کریں گے. جرنلسٹ کو انڈیویجلی اگر کسی کو پرابلم ہے وہ بھی کریں گے. بتائیے سلیم صاحب، یہ جو ممبرس ہیں ان کے بارے میں بتائیے، اور دوسری چیز کی جو کیا ممبرس کی کیا پرابلم، جو انٹرن ممبر جو ہیں ان کے نام بتا دیجیے ایک بار اناؤنسمنٹ. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو آئندہ جو الیکشن ہونے ہیں وہ تب اندازہ کب تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہم نے کیا کیا اس وقت ہم نے صرف انٹرم پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری اور ہمارا ٹریجرر ہے. ٹھیک ہے، ہم وی آر اتھورائزڈ ود، آپ لوگوں نے ہم کو کیا. تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم بنائیں گے کمیٹیز. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کمیٹیز، وہ ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھیں گے. جیسے ہم دیکھیں گے ممبر شپ کتنی ہے ہماری، کون ہے، ویدر دے آر ریئلی ایلیجیبل ٹو بی دا ممبر آف دس کلب اور ناٹ، وہ بھی دیکھیں گے، اور باقی مسئلے بھی وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور بتائیے انتخابات کا وہ نہیں. دیکھیے جب تک ہم یہ اس کو اسموتھلی نہیں رن کریں گے اور یہاں بنائیں گے، اٹ از ان دا میکنگ. یہ تب بھی تھا ان دا میکنگ. سلیم صاحب آپ نے یہ کہا کہ آپ نے یونانیمسلی آپ نے اس کو ٹیک اوور کیا، یونانیمسلی آپ کے پاس کتنے ووٹ ہے جو آپ کہتے ہیں؟ اس میں ووٹ کہاں ہے اس وقت؟ مجھے بتائیے ووٹ کیسے؟ یو گیو اس ٹائم ول پروو دیٹ. وہ تو ٹائم کا تو دوسرا سوال ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنا آپ نے 6 مہینے دیے نا اس کو، جس کو جو پہلے ایک والی کمیٹی تھی، جب اس نے ان کو کوشچن نہیں کیا. مجھے یہ بتائیے، یو آر اے پارٹ آف اس یار. آپ بتاؤ نا، آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو. اچھا نہیں ہو. چلیے ٹھیک ہے. آپ کس کے ساتھ ہو؟ بہت سارے جیسے شاہد ہے وغیرہ، بہت سارے جنس. یہ آتما پہ میٹر. اچھا آپ بھی ہو، کیا چاہتے ہو آپ؟ جو آج ہوا ہے یہ ایک ڈیسیجن لگ رہا ہے کہ آربیٹرریلی آپ آئے ہیں، آربیٹرریلی آپ نے کیپچر کیا ہے. تو آپ کرو. کل کو کوئی اور بھی نہیں. عبوری باڈی کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 3 رکنی باڈی میں سینئر صحافی ذوالفقار مجید جنرل سیکریٹری اور ارشد رسول کلب کے خزانچی کے طور شامل ہیں. جب تک کشمیر پریس کلب کے انتخابات آزادانہ طور اور منصفانہ طریقے سے نہیں ہوتے. لیکن اس کے بعد الزامات اور جواب الزامات کا سلسلہ شروع ہوا، جو اب بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. سوشل میڈیا ہینڈل ٹویٹر پر صحافی کامران یوسف نے ایک ٹویٹ میں پریس کلب کی چند تصاویر شیئر کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ پولیس اہلکاروں کی موجودگی کے درمیان سلیم پنڈت، ذوالفقار مجید اور ارشد رسول کی قیادت میں صحافیوں کے ایک گروپ نے کشمیر پریس کلب پر قبضہ کیا، جسے بہت سے لوگوں نے غیر قانونی اقدام قرار دیا، جبکہ جمہوری طریقے سے منتخب ہونے والی سابقہ باڈی کو باہر پھینک دیا گیا. صحافی آکاش حسن نے لکھا کہ صحافیوں کے ایک گروپ کے ذریعے آج 300 سے زائد صحافیوں کی نمائندگی کرنے والی منتخب باڈی کا تختہ الٹ دینے کی ڈٹائی سے کوشش کی گئی. سرکاری فورسز کے ساتھ وہ پریس کلب میں داخل ہوئے
اور منمانے طور پر خود کو صدر، جنرل سیکریٹری اور خزانچی مقرر کیا، یہ ایک بغاوت تھی۔ سینئر صحافی انورادھا بسین نے رد عمل دیتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ایک زمانے میں قلم تلوار سے زیادہ طاقتور تھا۔ اگر نارمل کشمیر میں حالات اتنے ہی عجیب ہوتے جا رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ انہوں نے آگے لکھا کہ مسلح پولیس اور ٹیک اوور آج کشمیر میں کیا ہوا؟ صحافی شاہد تانترے نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ سرکاری فورسز کی بھاری تعیناتی کے بیچ سلیم پنڈت، ذوالفقار مجید اور ارشد رسول نے منمانے طور پر کشمیر پریس کلب پر قبضہ کر لیا۔ جمہوری طور پر منتخب ہونے والے ادارے کو باہر پھینک دیا گیا۔ ایک میٹنگ میں صحافی جاوید شاہ نے پنڈت کو پاکستانی طرز کی فوجی بغاوت کی پیروی کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آئے۔ NC نائب صدر عمر عبداللہ نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے ساتھ میں سلیم پنڈت کا نام لیے بغیر لکھا کہ ایسی کوئی حکومت نہیں جس سے اس صحافی نے کام نہیں لیا، اور کوئی ایسی حکومت نہیں جس کی طرف سے اس نے جھوٹ نہ بولا ہو۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دونوں اطراف کو قریب سے دیکھا ہے، اب اسے ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بغاوت سے فائدہ ہوا ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ آج پریس کلب میں ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بغاوت بدترین آمروں کو شرمسار کر دے گی۔ یہاں کی ریاستی ایجنسیاں منتخب اداروں کا تختہ الٹنے اور سرکاری ملازمین کو ان کے اصل فرائض ادا کرنے کے بجائے برطرف کرنے میں مصروف ہیں۔ ان لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے جنہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف اس بغاوت میں مدد کی اور اس میں سہولت فراہم کی۔ اس کے بعد سابقہ باڈی کے نائب صدر رہے معظم محمد نے ایک ٹویٹ میں 9 کشمیر کی صحافتی تنظیموں کا مشترکہ بیان شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کشمیر پریس کلب کے منتخب باڈی کے ساتھ دیگر 9 صحافتی تنظیموں نے چند صحافیوں کی طرف سے کشمیر پریس کلب پر زبردستی قبضے کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان تنظیموں کی جانب سے مشترکہ بیان میں صحافیوں کی جانب سے عبوری باڈی تشکیل دینے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے اسے غیر مہذب، غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے۔ وہیں انہوں نے ملک کی دیگر صحافتی تنظیموں کو اس کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ اس کے بعد نئی عبوری باڈی کے افراد کی جانب سے مذکورہ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے ذوالفقار ماجد نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ عمر عبداللہ صاحب آپ کے دوست شجاع الحق اب صحافی نہیں رہے اور 2021 سے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر KPC کی سربراہی کر رہے تھے۔ اب آپ مجھ جیسے صحافیوں کو اسٹیٹ سپانسرڈ کا لیبل لگاتے ہیں۔ انہوں نے عمر عبداللہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ 2019 کے کشمیر پریس کلب الیکشن میں آپ نے میرے خلاف اپنے 4 دوستوں کے لیے خفیہ مہم چلائی؟ ماجد حیدری، جو کہ نیوز لانڈری کے مطابق اس میٹنگ میں موجود تھے، نے ایک ٹویٹ میں عمر عبداللہ پر نشانہ سادھتے ہوئے لکھا کہ عمر صاحب صحافیوں کے اندرونی معاملے پر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ کشمیر پریس کلب کی نئی باڈی کو ریاستی سپانسرڈ بغاوت قرار دے کر اس نے صحافیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ وہیں ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور ممبئی پریس کلب کی جانب سے کشمیر پریس کلب کے ٹیک اوور پر اظہار برہمی کی گئی ہے۔ کشمیر پریس کلب کی سابقہ باڈی کے صدر شجاع الحق نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس معاملے میں LG منوج سنہا سے مداخلت کی اپیل کی۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ مئی 2021 میں حکومت نے ایک آرڈر کے ذریعے کشمیر پریس کلب کو دوبارہ رجسٹریشن کے لیے کہا، جس کے لیے KPC نے بھی ضروری دستاویزات فراہم کیے۔ اس کے بعد جولائی سے دسمبر تک ہم نے کئی مرتبہ انتظامیہ کو اس عمل کو تیز کرنے کی درخواست کی تاکہ نئے انتخابات کرائے جا سکیں، اور اس کے بعد 29 دسمبر 2021 کو رجسٹریشن کی درخواست کو منظوری دی گئی۔ 13 جنوری کو مینجمنٹ نے انتخابات کرانے کا اعلان کیا، تاہم اس کے اگلے روز ہی حیران کن طور پر انتظامیہ کی جانب سے ہماری ری رجسٹریشن پر روک لگا دی گئی۔ اس کے بعد 15 جنوری کو صحافیوں کے ایک گروپ کی جانب سے ٹیک اوور ایک اور دھچکا لے کر آیا، جبکہ اتوار کو کلب باہر سے بند تھا اور کسی کو اندر نہیں جانے دیا۔ واضح ہے 13 جنوری کو کشمیر پریس کلب کی سابقہ باڈی نے 15 فروری 2022 کو انتخابات کیے جانے کا اعلان کیا تھا، تاہم اس کے اگلے روز ہی 14 فروری کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سری نگر کی جانب سے جاری ایک آرڈر میں بتایا کہ ایوان صحافت کی انتظامی باڈی کے ارکان کے کردار کے تعلق سے تصدیق نامہ پولیس محکمے کے پاس رکا پڑا ہے، جس کی وجہ سے کلب کی دوبارہ رجسٹریشن کو اگلے احکامات تک منسوخ کیا گیا۔ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس پہ ضرور بتائیں۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔